وَأَمَّا فِي حَقِّ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامِ فَكَانَ مَعْلُومًا وَإِلَّا تَبْطُلُ فَائِدَةُ التَّخَاطُبِ وَيَصِيرُ التَّخَاطُبُ بِالْمُهْمَلِ كَالتَّكَلُّمِ بِالزَّنْجِ مع العربی۔ فرماتے ہیں کہ اس متشابہ کا حکم یہ اعتقاد رکھنا ہے کہ اس کی مراد حق ہے، اگرچہ ہمیں اس کی مراد قیامت سے پہلے معلوم نہیں ہوگی، البتہ قیامت کے بعد اس کی مراد ہر شخص کو معلوم ہو جائے گی، اور یہ امت کے حق میں ہے۔ یہ جو بات ہے امت کے حق میں کہ قیامت سے پہلے نہیں معلوم، مگر قیامت کے بعد اس کا علم سب کو ہو جائے گا۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی مراد دنیا میں معلوم ہے، ورنہ خطاب کا فائدہ باطل ہوگا کہ اللہ رب العزت اپنے محبوب کو ایسے کلمات سے خطاب کر رہا ہے جس کا معنی خود محبوب کو پتہ نہیں، اور یہ تخاطب ایسے ہی بے معنی ہو جائے گا جیسے عربی شخص حبشی سے عربی میں بات کرے۔ مگر اس تعلق سے صدر الافاضل علامہ نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ خزائن العرفان میں فرماتے ہیں کہ الف لام میم سورتوں کے اول میں جو حروف مقطعہ آتے ہیں ان کی نسبت قول راجح یہی ہے کہ وہ اسرار الہی اور متشابہات سے ہیں، ان کی مراد اللہ اور رسول جانے، ہم اس کے حق ہونے پر ایمان لاتے ہیں۔ لیکن اب یہاں پر یہ کہنا کہ علماء راسخین کو بھی اس کا علم ہونا ہے، اور نہ ہونے پر یہ اعتراض کرنا کہ اگر نہ مانا جائے تو پتہ یہ چلا کہ ایسے چیز سے کلام کیا گیا جس کا کوئی مطلب سمجھ نہیں آیا۔ ہم یہ کہتے ہیں شافعیہ کا جواب دیتے ہوئے، اگر آپ کی مراد یہ ہے کہ علماء کرام کو نہ معلوم ہو تو خطاب کا فائدہ بیکار ہے، یہ بات قابل تسلیم نہیں ہے، کیونکہ خطاب بیکار اور لغو اس وقت ہوگا کہ جب مخاطب نہ سمجھ پائے، اور اس پر سب کا اتفاق ہے کہ بلا شبہ حروف مقطعات الف لام میم، الف لام را، کاف یا عین صاد، حا میم قاف نون، یہ جو حروف مقطعات ہیں ان کے معانی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب تبارک و تعالی نے ان کے معانی بتائے، اور ان کے معانی کا علم بذریعہ وحی ہو سکتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ راسخین بالعلم تو اللہ رب العزت انہیں بھی عطا کرے، اس میں کوئی بعید بات نہیں ہے۔ تو یہ مختصر سی گفتگو حروف مقطعات کے تعلق سے ہم نے یہاں پر کر دی، اور اسے محفوظ رکھیں۔ چلیے اب آگے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ بلند رتبہ کتاب قرآن کوئی شک کی جگہ نہیں، کوئی شک کی جگہ نہیں۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے نحو کے اعتبار سے، یہاں ایک اعتراض پیدا ہوتا ہے کہ دیکھیے ذالکہ یہ اس میں اشارہ ہے، ذالکہ یہ اس میں اشارہ ہے، اور اس میں اشارہ اس کی وضع کیا ہے، اس کی وضع کس کے لیے ہے؟ ظاہر سی بات ہے جو لوگ نحو پڑھتے ہوں گے تو انہیں یہ معلوم ہوگا نحو بلاغت میں کہ ذالکہ اس میں اشارہ ہے جو عام طور پر اس مشار الیہ کے لیے، اس کو بتانے کے لیے استعمال ہوتا ہے جو وضع کیا گیا ہے جو چیز دور ہو۔ قرآن تو آپ کے سامنے ہے، ذالک الکتاب، اشارہ اسی کتاب کی طرف ہے، حالانکہ کتاب آپ کے سامنے ہے، تو اس میں ذالکہ لایا گیا، حالانکہ ذالکہ کا استعمال کہاں ہوتا ہے؟ اس چیز کے لیے جو دور ہو۔ تو یہاں پر ایسا کیوں؟ تو یہ سمجھ لیں کہ کبھی کبھی ذالکہ کا استعمال ایسے مشار الیہ کے لیے بھی ہوتا ہے، ایسی چیز کے لیے ہوتا ہے جو ہماری نظروں کے سامنے تو ہو لیکن شان اور رتبے کے اعتبار سے بہت بلند اور ہماری پہنچ سے دور ہو، ہے ہمارے پاس لیکن شان اور رتبے کے اعتبار سے بہت دور ہو، بھلے بہت ہماری دسترس سے دور ہو، رتبے اور شان کے اعتبار سے بہت بلند ہو، تو گویا کہ بعد رتبی کو بعد مکانی کی منزل میں اتار لیا گیا کہ وہ رتبے میں دور ہے، بلند ہے، تو گویا کہ ہم نے مان لیا کہ وہ مکان کے اعتبار سے بھی دور ہے۔ اب اس میں اشارہ کے ذریعہ، اس ذالکہ کے ذریعہ اشارہ کیا گیا جو حقیقت میں جو موضوع ہے بعید کے لیے۔ تو چونکہ قرآن پاک
ہماری نظروں کے سامنے ہے، حسن قریب ہے، مگر عظمت و شان کے لحاظ سے ہماری پہنچ سے دور ہے، اس لیے ذالکہ کے ذریعہ اشارہ کیا گیا، ہادہ کے ذریعہ نہیں۔ جیسے آپ کے سامنے کوئی ہو، ارے یہ تو وہ ہیں، ابھی یہ جو وہ کا لفظ آپ استعمال کرتے ہیں، ارے ان کی شان، تو ایسا لگتا ہے کتنے دور ہیں وہ، ارے ان کی کیا بات کرتے ہیں، یہ تو وہ ہیں، یہ تو وہ ہیں، تو وہ تو دور کے لیے ہوتا ہے، لیکن وہ سامنے آپ کے ہے۔ تو کسی چیز کو بہت بڑا بتانا چاہتے ہیں تو قریب ہوتے ہوئے بھی ایسے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں جس سے اس کا بہت بڑا ہونا، بہت عظیم ہونا اور بہت دور ہونا سمجھ میں آئے۔ تو قرآن مقدس اگرچہ نظروں کے سامنے ہے، مگر چونکہ عظمت شان اور رتبے کے اعتبار سے بہت بلند ہے، اس لیے ذالکہ کے ذریعہ اشارہ کیا گیا۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے، یہ وہ بلند رتبہ کتاب، اعلیٰ حضرت نے کیا ترجمہ کیا، وہ بلند رتبہ کتاب، کوئی شک کی جگہ نہیں، فیہ ھدی للمتقین، اس میں ہدایت ہے ڈر والوں کو، اس میں ہدایت ہے ڈر والوں کو۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ اللہ فرماتا اس میں ہدایت ہے، کس کو؟ ڈر والوں کو۔ اور تو پہلے کیا کہا؟ اس میں شک نہیں، بلند رتبہ کتاب، اس میں ہدایت ہے ڈر والوں کو۔ تو گویا کہ اس کا تعلق یوں ہوا کہ جو خوف اور خشیت اور جو اپنے دل کو پاک و صاف رکھتے ہیں، وہ لوگ اس کتاب میں شک نہیں کریں گے، ان ڈر والوں کے لیے یہ ہدایت ہے۔ لہذا اگر کوئی اندھا جو ہے کالے دل والا قرآن پاک میں شک کی باتیں کرے، جیسے وسیم رافضی اور اس جیسے چمچے، تو ان کے اعتراض کا کوئی اعتبار نہیں ہے، کیونکہ شک اس میں ہوتا ہے جس پر دلیل نہ ہو، اور قرآن پاک ایسی واضح اور قوی دلیل رکھتا ہے جو عقل مند انصاف کرنے والے کو اس کے کتاب الہی اور حق ہونے کی یقین پر مجبور کرتا ہے۔ تو یہ کتاب کسی طرح قابل شک نہیں، جس طرح اندھے کے انکار سے آفتاب کا وجود شبہے میں نہیں پڑتا، ایسے ہی کسی ضدی ہر دھرم سیاہ دل کے شک و انکار سے یہ کتاب مشکوک نہیں ہو سکتی۔ وسیم رافضی کتے جیسے ہزاروں بدتمیز بکتے رہیں، کوئی کافر و مشرک بکتا رہے، تو ان کا تو کام ہی ہے بکنا۔ ہم نے کئی بار کہا کہ جو ہمارا کھل کر مخالف ہے، ہمارے مذہب سے، ہمارے دین، ہمارے دھرم سے الگ اس کا دھرم ہے، تو وہ دوسرا دھرم تو اسی لیے رکھتا ہے نا کہ اسے ہمارے دھرم میں عیب اور کمیاں نظر آتی ہیں۔ اگر اسے ہمارے دھرم میں عیب و کمیاں نظر نہ آتی تو ہمارے دھرم کو قبول کر لیتا۔ اس کا ہمارے دھرم اور دین سے الگ ہو جانا یا قبول نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اسے اعتراض ہے ہمارے دھرم پر، ہمارے دھرم کے تعلیمات پر۔ تو وہ کھل کر جو اعلان کرتا ہے تو اس کا تو مان ہی نہیں رہا ہے، تو اعلان کرے گا جب وہ ہمارے دھرم کو مانتا ہی نہیں۔ اس کے خلاف لڑنے کے لیے تو آپ تیار ہو گئے، ان کے خلاف کب لڑیں گے جو آپ کا لباس پہن کر آپ کو بیوقوف بنا رہے ہیں؟ ذرا کم سے کم چیلنج ان کو بھی کرو، آپ ذرا کبھی کبھی ان کو بھی چیلنج کرو، کبھی کبھی انہیں بھی بلاؤ مباہلے کے لیے، کبھی کبھی انہیں بھی دعوت دو مناظرے کے لیے، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو نقصان پہنچا رہے ہیں، وہ تو دنیا جانتی ہے۔ وسیم رافضی جیسے کتے کے بکنے سے ایک جاہل گنوار بھی کہے گا ارے کتا ہو گیا، پاگل ہو گیا ہے، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ تو یہ قرآن کے خلاف بھوکنے پر وہ شخص، رافضی شیعہ تو پہلے ہی سے قرآن کو مکمل نہیں مانتے، تو کون سی نئی بات رافضی نے کہہ دی تھی جو قرآن کا انکار کر رہا تھا؟ وہ تو ان کا عقیدہ ہے رافضیوں کا۔ ذرا چیلنج کرو جماعت رافضیت اور شیعیت کو، آؤ تمہارے اندر دم ہے تو ہم سے مناظرہ کر لو، آؤ مباہلہ کر لو ہم سے۔ یہاں وہ جو ہمارا لباس پہن کر جو کہتے ہیں قرآن ہماری کتاب ہے، ہم رسول اللہ کو مانتے ہیں، ہم ان سے محبت کرتے ہیں، مگر اس کے باوجود ایمان لوٹ رہے ہیں، ہمارا مسلمانوں کے ایمان و عقیدے کو تباہ و برباد کر رہے ہیں،
صلح کلیت کی وبا پھیل رہی ہے، جگہ جگہ پر بد مذہبیت فروغ پاتی جا رہی ہے۔ بہرحال تو کسی معاند اور ہر دھرم جاہل کے اعتراض سے کچھ فرق نہیں پڑتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ چلیے ہدی للمتقین، یہ کتاب ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو ڈر رکھتے ہیں۔ متقی، تقوی کے جو ہے مدارج کیا ہیں؟ یہ ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے دلوں میں ڈر رکھتے ہیں، ڈر والے یا تقوی، پرہیزگاری۔ قرآن کریم کی ہدایت کن کن لوگوں کے لیے؟ پہلے تو یہ کی ہدایت متقین کے لیے، تو جو ڈرے نہ، ہدایت تو اس کو چاہیے جو متقی، جو راستے پہ جو اللہ اس کے رسول کے احکام پر عمل کرتا ہے نا، وہی تو متقی ہے۔ تو پھر ان کے لیے ہدایت تو اسے چاہیے جو متقی نہ ہو۔ تو اسی لیے علامہ صاحب جلالین نے فرمایا کہ جو ہدایت کی طرف کوشش کر رہے ہیں، تو جو رب کے راستے کی طرف کوشش کر رہے ہیں، یہ کتاب انہیں رہنمائی کرتی ہے۔ اب یہ قرآن ہدایت ہے ہر اس کے لیے جو ناظر ہے، جو ہدایت چاہتا ہے، عام ہے کہ مومن ہو یا کافر ہو، کیونکہ دوسری جگہ قرآن پاک میں فرمایا ہدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ لیکن ظاہر سی بات ہے کہ سب لوگوں کے لیے قرآن ہدایت تو ہے، مگر قرآن سے نفع صرف اور صرف اہل تقوی حاصل کرتے ہیں، اسی لیے ہدی للمتقین کہا۔ بھائی بارش ہوتی ہے نا سبزے کے لیے، کہ بارش اتری، قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا انزل من السماء ماء فاخرج بها من الثمرات رزقا لكم، تو بارش اتری تاکہ زمین سے سبزے اگیں، سمجھے کہ نہیں؟ یعنی وہ زمین جو اسے نفع حاصل کرے گی اس سے سبزہ اگے گا۔ حالانکہ زمین ہر طرح کی زمین، بارش ہر طرح کی زمین پر گرتی ہے، تو جو زرخیز ہوتی ہے وہاں سے سبزے اگ جاتے ہیں۔ چٹیل جگہوں پر، پتھریلی جگہوں پر بارش ہوتی ہے تو وہاں سے بنجر زمینوں سے سبزے نہیں اگتے۔ اب تقوی کے کئی معنی آتے ہیں۔ نفس کو پہلے تو یہاں پر تقوی کی نوعیت کو آپ سمجھ لیں کہ تقوی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ کی طرف رجوع لانا اور اس کے احکام کی پابندی کرنا۔ تقوی کے پہلے 3 درجات، پھر اس میں درجے بندی ہوتی ہے۔ پہلا درجہ یہ کہ کفر اور شرک سے بچنا، یہ عوام کا تقوی ہے۔ دوسرا درجہ اوامر پر عمل کرنا اور نواہی یعنی صغیرہ کبیرہ گناہوں سے بچنا، یہ ہے خواص کا تقوی۔ اور تیسرا درجہ ہے تمام خطرات اور خیالات سے دل کے آئینوں کو صاف کر کے تمام وجود کے ساتھ تمام جہاں سے میں ہٹ کر مشغول ہو جانا، رب کی طرف متوجہ ہو جانا، یہ اخص الخواص کا تقوی ہے۔ یہ تقوی کے 3 مدارج ہیں۔ اب یہاں پر چونکہ قرآن ہدایت ہے سب کے لیے، ہر آمی کے لیے، اب اس میں درجات کو دیکھیں کہ اس کے کئی معنی آئیں گے۔ نمبر 1، نفس کو خوف کی چیز سے بچانا اور عرف شرع میں ممنوعات کو چھوڑ کر نفس کو گناہ سے بچانا۔ چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا متقی وہ ہے جو شرک اور کبائر اور فواحش سے بچے۔ بعض نے یہ کہا کہ متقی وہ ہے جو اپنے آپ کو دوسرے سے بہتر نہ سمجھے۔ بعض کا قول یہ کہ تقوی حرام چیزوں کا ترک اور فرائض کو ادا کرنے کا نام ہے۔ بعض کے نزدیک کی معصیت پر اصرار
اور طاعت پر غرور کا ترک تقوی ہے، کہ معصیت گناہ بار بار کرنا، اگر ایسا نہ بار بار کوئی گناہ نہ کرے، اور یہ کہ کوئی شخص اطاعت پر عبادت پر غرور نہ کرے، تو جو شخص اطاعت پر غرور کو ترک کر دے اور معصیت کو بار بار کرنے کو ترک کر دے، یہ تقوی ہے۔ بعد نے کہا کہ تقوی یہ ہے کہ تیرا مولا تجھے وہاں نہ پائے جہاں اس نے منع فرمایا، تیرا مولا تجھے وہاں نہ پائے جہاں اس نے تم کو منع فرمایا، یہ تقوی ہے۔ رب نے، تیرے مولا نے کہا وہاں مت جانا، تو یعنی وہاں تم نہ، جس جگہ پر رب کو، جو عمل رب کو پسند نہ ہو، ہر اس عمل کو ترک کر دینا، یہ تقوی ہے۔ تیرا مولا تجھے وہاں نہ پائے جہاں اس نے جانے سے تجھے کیا کیا ہے، منع فرمایا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ ایک قول یہ ہے کہ تقوی حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام کی پیروی کا نام ہے۔ یہ سارے اقوال صاحب تفسیر خازن نے بیان فرمائے، اور صاحب صدر الفاضل علامہ نعیم الدین مراد آبادی رضی اللہ عنہ نے بھی ذکر فرمائے۔ یاد رہے کہ یہ تمام معنی پر اگر ہم غور کرتے ہیں تو یہ سب آپس میں باہم مناسبت رکھتے ہیں، اور سب کا معال ہے نا کے اعتبار سے کچھ اختلاف نظر نہیں آتا۔ تقوی کے مراتب ہم نے ذکر کر دیے کہ عوام کا تقوی ایمان لا کر کفر سے بچنا ہے نا، خواص کا تقوی اوامر و نواہی کی اطاعت اور ہر اسی چیز کو چھوڑ دینا جو اللہ تعالیٰ سے غافل کر دے، سمجھے کہ نہیں؟ اور یہاں پر یہ کہ ایک کی کفر سے بچنا، یاد رہے نمبر ایک۔ اگر تقوی کی تقسیم کو دیکھا جائے تو سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تقوی 7 قسم ہے۔ کفر سے بچنا نمبر 1، بے فضلی تعالیٰ ہر مسلمان کو حاصل ہے۔ نمبر 2، بد مذہبی سے بچنا، یہ ہر سنی کو نصیب ہے۔ نمبر 3، ہر کبیرہ سے بچنا۔ نمبر 4، صغائر چھوٹے گناہوں سے بچنا۔ نمبر 5، شبہات سے بچنا۔ نمبر 6، شہوات سے بچنا۔ نمبر 7، غیر کی طرف التفات سے بچنا۔ نمبر 7، یہ کل 7 جو ہے تقوی کے مدارج ہوئے۔ تو یہ غیر کی طرف التفات سے بچنا، یہ اخص الخواص کا منصب ہے، اور یاد رہے کہ قرآن عظیم 7 مرتبوں کا ہادی ہے، 7 مرتبے کی طرف وہ ہدایت دیتا ہے۔ تفسیر کی جو صورتحال ہے بہت ہی طویل اور تفصیل طلب ہو جاتی ہے، مگر چونکہ یہ ابتدا ہے، ابتدا میں ہم کچھ ضروری باتوں کو ذکر کر دیں گے اور پھر اس کے بعد اختصار سے کام لیا جائے گا۔ دیکھیے، اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ کتاب قرآن مقدس یہ متقین کے لیے ہدایت ہے، جو ہدایت کی طرف راہ ہدایت اختیار کرنے والے ہیں، جو اس کی طرف کوشش کر رہے ہیں، یہ ان کے لیے قرآن مقدس کیا ہے؟ ہدایت ہے۔ اب اس کے بعد فرمایا، آگے دیکھیں، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، وہ جو بے دیکھے ایمان لائیں، الذین وہ جو، یؤمنون ایمان لائیں، بالغیب بے دیکھے، غیب جو آنکھوں سے چھپی ہوئی چیز کو غیب کہتے ہیں۔ الذین وہ لوگ جو یؤمنون ایمان لائیں، بالغیب بے دیکھے، ویقیمون اور قائم کریں، الصلاۃ نماز کو، ومما رزقناہم ینفقون، ومما رزقناہم اور جو ہم انہیں رزق دیں اس میں سے خرچ کریں۔ یہ ہوا لفظ کا ترجمہ جو ہم نے کیا۔ سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ نے ترجمہ کیا فرمایا؟ وہ جو بے دیکھے ایمان لائیں اور نماز قائم رکھیں اور ہماری دی ہوئی روزی میں سے ہماری راہ میں خرچ کریں۔ اب چونکہ یہاں پر ایمان کی تفصیل اور
دوسری ضروری باتیں ہوں گی. آج وقت زیادہ ہو گیا، انشاءاللہ بقیہ تفسیر کل کریں گے. اس کے بعد آپ اکتاہٹ کا شکار نہ ہوں. یہ ہم عمدن تفصیل کر رہے ہیں کہ یہ ابتدا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ قرآن پاک کو سمجھنا بڑا آسان ہے اور ترجمہ پڑھ لو سب کچھ سمجھ میں آ جائے گا. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ یہ جو تفصیل ہم نے کی ہے، یہ تفصیل یہ سمجھ لیجئے کہ سمندر میں ایک قطرہ بھی نہیں ہے، سمندر کا ایک قطرہ بھی نہیں ہے. اس لیے قرآن پاک کو اتنا آسان نہ سمجھا جائے. زندگیاں ختم ہو گئی. سیدی سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ خود فرماتے ہیں کہ زندگیاں ہوتی تو تفسیر لکھتے، یہ ایک زندگی کہاں کافی ہے. اعلی حضرت جیسی ذات کہتی ہے. اس تفسیر قرآن اعلی حضرت نے نہیں لکھی، صرف سورہ والضحیٰ کی کچھ آیتیں جو 300 صفحات سے زیادہ بڑھ گئیں، چند آیتوں کی تفسیر ہے نا. تو فرمایا کہ بس زندگیاں ہوتی تو تفسیر لکھتے، یہ ایک زندگی کہاں کافی ہے تفسیر قرآن کے لیے. کاش میرے اعلیٰ حضرت کی کوئی تفسیر قرآن ہے نا ہوتی تو پھر اللہ اللہ، پھر مزہ ہی کچھ اور آتا. اللہ رب العزت سب کو سلامت رکھے، برکتوں سے نوازے، دارین کی سعادتوں برکتوں سے، اور ہمیں درس سیرت قرآن تفسیر قرآن کی کے فیضان سے مالا مال فرمائے. اشہد استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.